السلام علیکم۔ اردو سینٹر ایپ میں خوش آمدید۔ ایک حوصلہ افزا مضمون پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ کیوں نہ کوئی ہم سے یہ کہتے کہ سب سے بہترین دن وہ ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کے دونوں ہاتھ میں ہوں گے، وہ رحمان جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ کیوں ہمیشہ عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں موت سے ہمیں نفرت دلائی جا رہی ہے اور اس سے ڈرایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا؟ ہم کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں مومن صالح سے منکر نکیر کے سوال و جواب ہو جائیں تو ہمارا رب کہے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو۔ پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے گا، پروردگار قیامت برپا کر دے تاکہ میں اطمینان کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں۔ امام احمد ابو داؤد۔ ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا اعمال صالح ہم سے الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہمارا مونس اور غمخوار ہوگا؟ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے۔ اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے جدائی کے بعد ملتے ہو اور وہ اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غموں سے آیا ہے۔ وہ دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ موت کو ہمارے لیے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے؟ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں، جہاں مکان و زمان کی کوئی قید نہیں ہے، رہنا شروع کرتی ہے؟ ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی، غم اور اندوہ کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ کیوں نہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اپنے آباء و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسیناؤں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف طاری مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کافر نہیں ہیں، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں عذاب کے خاطر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور ناراضگی کے کون سے ہیں، اور ہم دنیا میں آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ اے اللہ ہمارے اعمال کا خاتمہ بالخیر کریں،
ہماری آخری عمر کو بہترین بنا دیں، اور سب سے بہترین دن وہ جس دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ علامہ اقبال نے مومن کی کیفیت بوقت وفات بہترین انداز میں بیان کی ہے۔ مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو مسرت کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آمین۔